بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم سب سننے والوں کو سلام۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اچھی لگے لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، بیل والے بٹن پریس کر لیجیے۔ یہ کہانی ایک شخص کی عالی کی کہتا ہے، جب میں بیٹھتا ہوں آپس میں کرسی میں مجھے بہت ماضی یاد آتا ہے، کوئی خوشی نہیں آئی زندگی میں۔ پھر آتے ہیں کہانی کی طرف۔ علی کہتا ہے، جب میری 1 سال عمر تھی تو میرا والد اس دنیا سے چل بسا۔ پھر اس کی والدہ تو نوجوان تھی، اس کے نانو نے کہا اس کی شادی کرا لیتے ہیں۔ کہتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو بھی لے گا تو بچہ بھی ساتھ میں جائے گا، بچہ تو ماں کے ساتھ ہی جاتا ہے، کہاں جائے گا بیچارہ۔ پھر وہ کہتا ہے ایک ہو گیا ہمارے بہت دور کا امی کا کازن تھا، تو شادی ہو گئی، بچہ بھی چلا گیا ماں کے ساتھ۔ کہتا پھر ہماری جب 2 سال عمر ہوگی تو دوسرا بھائی بھی پیدا ہو گیا۔ کہتا اسی طرح ہم چھوٹے بچے تھے، میری امی نے میری پرورش کی، نانو خرچہ تو وہی دیتا، پیسے وغیرہ کپڑوں کے، کھانے پینے کے بھی۔ کہتا پھر دوسرے 2 بہنیں پیدا ہوئی، پھر بہرحال ایک بھائی اور پیدا ہوا۔ بہنوں کے بعد ہم 5 بہن بھائی ہو گئے، 2 بیٹیاں 2 لڑکی 3 لڑکے۔ کہتا میں جب بڑا ہوا تو علی کہتا مجھے بہت مارتا تھا، وہ جو اس کا فادر تھا مجھے بہت مارتا تھا۔ کہتا کسی کا بچہ ہے تو میرے پلے میں پڑ گیا، میں اپنے بچے پالوں یا یہ پالوں۔ کہتا پھر بھائی کو تو نہیں مارتا۔ کہتے ہم لوگ بہن بھائی بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ماں جو تھی دادی، وہ بھی مارتی، گالیاں جو بھی کرتی اسی علی نے کیا ہوگا، جو بھی گھر میں کام بگڑ جاتے اس علی نے کیا ہوگا۔ کہتے بالکل گھر میں نہیں رہنے دیتے۔ جو دادو تھا وہ بہت اچھا تھا، کچھ بھی نہیں بولتا، وہ کہتا بھائی بچہ یتیم ہے کوئی بات نہیں، اگر ہو بھی رہا ہے کھا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی برکت سے۔ کہتے بہت اچھے خاصا کماتے تھے لوگ، موسم کی وجہ سے گندم کے موسم گندم کی کام کرتے، بزنس وغیرہ، پھر کپا کے وقت کپا کی، چاولوں، یعنی جیسے موسم کی وجہ کے سب بھائی مل کر کام کرتے تھے۔ کہتے وہ بالکل مجھے نہیں رہنے دیتے۔ میں سوچتا تھا پھر ہم سکول میں ڈالا گیا دونوں بھائیوں کو، ہم آتے جاتے تھے، ہم بیٹھتے آپس میں، وہ ہمیں بالکل گھر والے رہنے نہیں دیتے۔ کہتے میں ہمیشہ امی سے سوچتا تھا میں اپنے نانو کے پاس جاتا ہوں۔ جب نانو کے پاس جاتا تو وہاں میری مامی تھی، تو نانو ادھر بھی مجھے نہیں رکھتے تھے۔ کہتے پھر میں اسی طرح آتا جاتا رہتا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کبھی جب تک نانو زندہ تھا تو میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، پیسے بھی وہ دے دیتا، کپڑے بھی جو بھی ہوتے وہ بھی دے دیتا۔ پھر میں ہمیشہ سوچتا کہاں جاؤں بھائی، کدھر جاؤں۔ کہتا ایک میرے نانو کا دوست تھا، وہ دوسرے قبیلے کا تھا، دوسرے گاؤں کا تھا، تھوڑے دور تھا میرے پاس، تو میں نانو کے ساتھ شہر بھی جاتا، وہ شہر میں چپراسی کا کام کرتا۔ پھر میں سوچتا میں بھی اسی کے ساتھ جاؤں، کچھ نہ کچھ کام کر لوں۔ کہتے پھر میری عمر ہو گئی بڑی، میں 6 کلاس میں پڑھ رہا، 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا چاہیے میں بھی ادھر چلا جاؤں۔ کہتے پھر میں سوچتا، پھر امی کہتی ہیں آپ جاؤں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تو بہنیں تھے، کہاں ہم جاتے، سوچتے سوچتے ایک دن اسی طرح ہوتا، تو کبھی جو بھی ہوتا، مجھے سردی کی رات ہوتی تو باہر نکال دیتا، یہ مجھے مارتا۔ علی بالکل کہتے مجھے گھر میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر اسی دن ایک دن ہوا تو ان لوگوں نے کہا اس کوئی پیسے ہمارے چوری ہو گئے، تھوڑے نہیں تھے کہ 2-3 لاکھ تھے، اسی علی نے چرائے ہوں گے۔ انہوں نے کپا بیچ کر دیت رکھا تو کہتے ہیں علی نے چرائے ہوں گے۔ پھر مجھے بہت ان لوگوں نے مارا، سارا دن مارا، کھانا بھی نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں میں کہاں سے چکاؤں، میرے پاس تو نانو بھی نہیں تھا۔ کہتے جو تمہاری زمین ہے وہ ہماری میرے والد کی زمین تھی گاؤں میں، وہ ہمیں دے دو، نہیں تو ہم آپ کو نہیں پولیس کے حوالے کریں۔ میں نے کہا کرو، پولیس کے حوالے نہیں کرتے تھے، وہ ادھر مجھے مارتے تھے، سب گاؤں والے آ جاتے تھے، پنچیت بھی کیا ہے اس کا۔ پھر میری امی نے کہا زمین لے لو، اس کو مت مارو۔ کہتے میں ساری رات سوچتا رہا کیوں مجھے مار رہے ہیں۔ پھر میں نے کہاں پیسے چھپائے ہوں گے، رکھے ہوں گے جو گھر پر، یا میرے امی کو دیے ہوں گے، کہیں بھی نہیں۔ پیسے تو گھر میں نہیں، اتنی بڑا پیسہ تو کوئی انسان چھپا کے رکھتا ہے نہیں۔ کہتے نہیں بالکل اسی نے لیے، علی نے۔
کہتے میں رات کو بیٹھا اپنے تھوڑے سے میرے تو کپڑے تھے وہ بھی کتابیں بھی جو چیز تھی میں اپنی باندھ کے میں بھاگ پڑا وہاں سے. مجھے پتہ تھا کہاں اسٹیشن ہے اس کا بس کا. میں چلا گیا وہاں پر چلتا چلتا صبح ہو گئی. میں اس چاچو کے پاس چلا گیا عبدالکریم بیٹا کیسے ہے. میں نے اس کو ساری کہانی سنائی. تو پھر ایک دن اس نے مجھے رکھا. پھر کہتا دیکھتے ہیں کوئی شہر میں تو کوئی کام مل جاتا ہے. پھر اس نے مجھے ہوٹل میں رکھا برتن صاف کرتا. تو پھر آج جاتا تھا علی کہہ رہا ہے میں کبھی گاؤں میں نہیں گیا لیکن عبدالکریم جو ادھر سے حال حوال مجھے دیتا تھا. انہیں لوگوں کو پتا تھا کہ اس نے پیسے نہیں چرائے. کس نے چرائے؟ انہیں آپ خود چرائے. کہتے پھر ان لوگوں کو یہ پتہ لگا یہ ہوٹل میں کام کر رہا ہے. کبھی مجھے کوئی ڈھونڈنے کے لیے نہیں آیا. ماموں تو کبھی کب پوچھتا نہیں تھا. اس کو تو یہ زمین کی ضرورت تھی اور والد تو نکال دیا. بس میری امی بہت روتی بہنوں بھی بھائی بھی. کہتے بہت وقت گزر گیا. میں پڑھائی کو نہیں چھوڑا. پڑھتا بھی تھا کام بھی کرتا تھا. پھر میں اپنی امی کو بھی پیسے دیتا تھا. پھر ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے پیسے نہیں چرائے. اگر چراتا تو یہ ہوٹل میں کام نہیں کرتا. پھر بھی وہ کہتے تھے ہاں اس نے چرائے ہوں گے اسے ادھر لڑکوں کو دے دیے ہوں گے. میں نے نہ کبھی پیسے چرائے نہ میں نے لڑکیوں کو دیکھا. ان سے لڑکے تھے میں نے دیے. کہتا اسی وقت بہت ٹائم گزر گیا. پھر میں دوسری شہر میں چلا گیا. چاچا عبدالکریم سے رابطہ ختم ہو گیا. پھر سنا ہے کہ تمہارا بھائی جو تھا وہ فوت ہو گیا ہے. جو چھوٹے والا نہیں جو اس کا تھا. کیا ہوا کیا؟ بس کہتے ہیں بخار پڑا. اس بخار کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا ہے. کہتے میں بہت روتا رہا اور ادھر جا تو نہیں سکتا تھا. کہتے پھر آستے آستے بھول گیا. پھر بہت وقت گزر گیا. پھر عبدالکریم بھی ختم ہو گیا اس دنیا سے. ٹائم گزر گیا. میں کہتے پڑھتا گیا یونیورسٹی چلا گیا. پھر میں اپنے کاروبار کرتا گیا. پھر اس کے بیٹوں سے رابطہ ہوتا تھا. تو پھر کہتے امی بھی نہیں رہی. پیسے میں بہتر گاؤں میں آج دن تک نہیں واپس کیا. بہنوں سے رابطہ ہوتا رہا. پیسے بھیجتا رہا. ابھی سب کچھ ہے میرے پاس. ابھی وہ رشتے نہیں ہیں. ابھی میری امی بھی نہیں ہے. اس نے دوسری شادی کر لی. میرے وہ جو والد تھا میری امی کا شوہر. تو ابھی بہن نے کہا آپ بھائی آ جائیے ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں باہر نہیں آتا. پھر ابھی بہنیں میری آئی میرے ساتھ رہی. ہمارا بھی رابطہ ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ. بھائی بھی آیا. جو بھائی تھا محبت کرنے والا وہ بھی نہیں رہا دنیا میں. امی بھی نہیں ہے اس دنیا میں. اس لیے مجھے خوشی نہیں آتی. ابھی میری بہنیں آئی ہیں ملی ہے. مجھے بہت خوشی آ گئی. اس لیے میں نے کہا چلو میں شیئر کرتا ہوں اپنی کہانی. کبھی کبھی انسان کو اتنی دکھ کھاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ہو جاتا ہے لیکن انسان جو رہتا ہے یہ بڑے تکلیفاں دیتے ہیں. چلو وہ جو بھی ہو اچھا ہوا. انہیں لوگ نہ نکالتے تو آج میں اس مقام پر نہیں پہنچتا. میں بھی انہیں کی طرف سے گاؤں میں اسی طرح دھکے کھا رہا ہوں. تھا کہ وہ لوگ اسی طرح ہیں اب تک نہیں بدلے. گاؤں کے لوگ کہاں بدلتے ہیں. کہتے اس لیے میں کہتا ہوں مجھے خوشی نہیں آتی. ماں کی یاد آتی ہے. بھائی کی بھی آتی ہے. جب کرسی میں بیٹھتا ہوں سب کچھ ہے تو وہ جو چیزیں میری عزیز تھی وہ میرے پاس نہیں ہے. بس اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے بیل والے بٹن پریس کر لیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.